السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید۔ ناظرین، سانحہ ماڈل ٹاؤن جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک دل خراش واقعہ ہے جو نواز حکومت نے تقریباً منصوبہ بندی کے ساتھ کیا تھا، جس میں تقریباً 14 افراد شہید اور 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت میں نئی JIT بنائی گئی تھی جس کو لاہور ہائی کورٹ نے عارضی طور پر کام کرنے سے روک دیا تھا، مگر اب دوبارہ لاہور ہائی کورٹ اس پر سماعت کر رہا ہے۔ صدیق جان سے جانتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کیس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے جس طرح اپنے انٹرویو میں بھی بتایا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر آئے تھے ڈاکٹر طاہر القادری، اور جب ڈاکٹر طاہر القادری نے دلائل دیے تھے ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں، تو اس وقت پنجاب حکومت جو کہ عمران خان صاحب کی ہے، ظاہر ہے پنجاب حکومت عثمان بزدار صاحب کی حکومت ہے، تو احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ 5 رکنی بینچ تھا، ججز نے اس کیس کی جو سماعت کر رہے تھے، وہاں پر احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت نئی JIT بنانے جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیونکہ وعدہ بھی کر چکے تھے کہ وہ ماڈل ٹاؤن کے جو متاثرین ہیں ان کو انصاف دیں گے، تو جب احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نئی JIT بنانے جا رہے ہیں، تو سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کے بنائیں۔ پنجاب حکومت نے نئی JIT بنا دی۔ جب نئی JIT بنائی پنجاب حکومت نے، اس JIT کو لاہور ہائی کورٹ نے کام سے روک دیا اور اس JIT کے خلاف نون لیگ کے وکلا جو ہیں وہ عدالت میں گئے تھے۔ اب اس کو اس وقت انٹرم آرڈر کے ذریعے روک دیا گیا تھا، اس پہ شور بھی کافی برپا ہوا، اس پہ الزامات بھی بہت لگے، لاہور ہائی کورٹ کے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی، احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب نے بھی الزامات لگائے، لیکن بات یہ ہے کہ کام سے بہرحال اس کو روک دیا گیا تھا JIT کو۔ اب یہ معاملہ بہت طویل عرصے سے لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کئی بار بیانات دے چکے، عوامی تحریک بات کر چکی، کئی بار وہ احتجاج کر چکے، بالآخر اب دوبارہ اس کیس کی سماعت کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ سماعت کا احوال تو ہم کسی اور ویڈیو میں بات کر لیں گے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس کیس کا مستقبل کیا ہے، دیکھیں ابھی ان سماعتوں میں جو لاہور ہائی کورٹ یہ کیس سن رہی ہے، 1 سماعت میں، 2 سماعتوں میں، 3 سماعتوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا کیا خیال ہے کہ یہ پنجاب حکومت جو ہے وہ نئی JIT بنا سکتی تھی یا نہیں بنا سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کیس میں پہلے بھی 2 JITs بنی، یہ تیسری JIT ہے، تو نون لیگ کے وکلا کا کہنا یہ ہے کہ نئی JIT نہیں بن سکتی تھی۔ اب اگر لاہور ہائی کورٹ ظاہر ہے 2 ہی فیصلے دے سکتی ہے نا، یا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ JIT بن سکتی تھی، یا وہ کہیں گے نہیں بن سکتی تھی۔ اگر وہ کہیں گے کہ بن سکتی تھی، پھر یہ JIT اپنا کام شروع کر دے گی، اور اس فیصلے کے خلاف، لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف یہ جو نون لیگ کے وکلا ہیں وہ سپریم کورٹ چلے جائیں گے، کیونکہ ریمیڈی ان کے پاس موجود ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ہو جائیں گے۔ لیکن اگر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ JIT نہیں بن سکتی تھی، اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں نہیں بن سکتی تھی، تو پھر ظاہر ہے عوامی تحریک جو ہے، عوامی تحریک اس کیس کو لے کر جائے گی سپریم کورٹ کے سامنے۔ فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کیس ایک طرح سے پولیٹیکل امپورٹنس کا بھی ہے۔ اس کیس میں بہت سارے لوگوں کے مستقبل کا تعین ہوگا، فیصلہ ہوگا، کیونکہ 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، 100 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا گیا، براہ راست گولیاں مار کے زخمی کیا گیا، اور جس طرح سے ایک حاملہ خاتون کو جبڑوں میں گولیاں مار کے شہید کیا گیا، تو یہ پاکستان کا بہت ہی زیادہ اندھوناک، دل دہلا دینے والا ایک واقعہ تھا۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں، چینلز نے لائیو دکھایا، سب کچھ موجود ہے، لیکن پاکستان کا نظام انصاف آپ دیکھیں کہ اس واقعے کو 6 برس بیت چکے ہیں، 6 سال، یعنی ابھی جو مہینہ گزرا ہے لاسٹ منتھ جون کا، 6 سال اس واقعے کو مکمل ہو گئے۔ 17 جون 2014 کو یہ واقعہ ہوا تھا، اور 6 سال میں آپ دیکھیں کہ 6 سال بعد کیس کہاں پہ کھڑا ہے کہ نئی JIT جو بنی اس نے تحقیقات کرنی تھی، ابھی اس نے شواہد اکٹھے کرنے تھے، اس نے انویسٹیگیشن کرنی تھی، اور اس کو بھی کام سے روک دیا گیا۔ 6 سال بعد آپ بیک ٹو اسکوائر 1، آپ وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے، اور ابھی یہ معاملہ یعنی لاہور ہائی کورٹ میں ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آئے گا، پھر سپریم کورٹ میں جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے یہ کیس پاکستان کے نظام انصاف کو بھی ایکسپوز کرتا ہے کہ پاکستان میں عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں، پاکستان کا نظام انصاف کیسے چل رہا ہے، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہاں پہ طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون ہے۔ طاقتور 14 بندے مار دے اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور کمزور جو لوگ ہیں ان کے 14 لوگ بھی مار دیے جائیں تو بھی ان کو انصاف کے لیے در بدر پھرنا پڑتا ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا۔ اچھا، ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف نہ ملنے میں ڈاکٹر طاہر القادری کس حد تک ذمہ دار ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر طاہر القادری کا جو ان پہ اعتراض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر طاہر القادری یہاں پہ پاکستان میں نہیں رہتے، وہ ماڈل ٹاؤن کے لیے انہوں نے کوئی اسٹرگل نہیں کی، لیکن میں ذاتی طور پہ کیونکہ میں نے اس کیس کو پہلے دن سے فالو کیا ہے،
ڈاکٹر طلعت القادری نے بہت زیادہ اسٹرگل کی. ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ اس کیس کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے, آپ یاد کریں کہ 2014 میں وہ ہزارہا اپنے کارکنان کے ساتھ آئے تھے. 70 دن تک انہوں نے دھرنا کس لیے دیا تھا؟ اسی کیس کے لیے دیا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ FIR آ کے تب ہوئی جب انہوں نے آگے اگست میں دھرنا دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں 14 لوگ آپ کے مار دیے جائیں, 100 لوگوں کو زخمی کر دیا جائے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے, ریاستی زور کے ذریعے, اور اس کے بعد آپ کو FIR درج کرانے کے لیے آپ کو ہزارہا لوگوں کو لا کر اسلام آباد میں بٹھانا پڑے, اور پھر آرمی چیف جو ہیں وہ انٹرفیئر کریں, اور پھر آپ کی FIR درج ہو. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جب آرمی چیف نے انٹرفیئر کیا اور FIR ہوئی, وہ پہلی FIR پھر انہوں نے غلط کر دی تھی پولیس نے, پھر دوبارہ آرمی چیف کو کہا گیا, پھر انہوں نے ٹھیک FIR درج کی. پہلی FIR جنرل راحیل شریف کے انٹرفیئر کرنے کے بعد درج ہوئی. اب جس ملک میں FIR جو ہے وہ ہزارہا لوگوں کے 70 دن کے دھرنے کے بعد درج ہو, تو وہاں پہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انصاف کیسے مل سکتا ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر طلعت القادری کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا صبر ہے, ان کا بڑا ضبط ہے, بڑے تحمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اداروں سے انصاف لیں گے, ہم آئین اور قانون کے مطابق انصاف لیں گے. ورنہ پاکستانی اداروں نے, پاکستانی ریاست نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ انہوں نے تو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اس ملک میں انصاف نہیں مل سکتا. اگر ڈاکٹر طلعت القادری چاہتے تو ان کے فالوورز, لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے فالوور کس طرح کے ہیں. خود حکومتی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طلعت القادری جو ہیں وہ افغانستان میں بھی جا کے تقریر کریں اور کہیں اپنے کارکنان کو کہ پہنچ جاؤ, تو ہزارہا کارکن وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے. رانا ثناءاللہ کہہ چکے ہیں کہ ڈاکٹر طلعت القادری چولستان بھی جا کے خطاب کریں تو ان کے ہزارہا کارکن وہاں پر پہنچ جائیں گے. ان کے کارکنان نے ان کے لیے جانیں یہاں پہ بھی دیں. یہ جو خاتون تنزیلہ امجد جس کو شہید کیا گیا تھا جبڑوں میں گولیاں مار کے, جو پریگننٹ تھی, وہ ڈاکٹر طلعت القادری کے دروازے پہ موجود تھی. اور کس لیے موجود تھی؟ ان کے گھر کے تحفظ کے لیے, ان کے گھر کے باہر پولیس کو روکنے کے لیے, ان کی فیملی کو بچانے کے لیے, جو ان کے فیملی ممبرز اندر موجود تھے, اور اس نے اپنی جان دے دی تھی. تو جو ان کے کارکنان ان کے گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے سکتے ہیں, اگر وہ ان کی طرح کے کارکنان کو یہ حکم دیں کہ جن 14 لوگوں کو مار دیا گیا ان کا بدلہ ہم نے اپنے ہاتھ سے لینا ہے, تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ 24 گھنٹے زیادہ ہیں, اس سے کم وقت میں جن لوگوں پہ قتل کا الزام ہے, یقین کریں وہ لوگ آپ کو زندہ نہیں ملیں گے. اس طرح کے فالوور ہیں ڈاکٹر طلعت القادری کے. لیکن ان کے ضبط کو, ان کے تحمل کی, ان کے برداشت کو داد دینا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قانون ہاتھ میں لیں گے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انصاف خود کریں گے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے, انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کروائیں گے. اور آپ دیکھ لیں کتنے انہوں نے دھکے لاہور ہائی کورٹ کے کھائے, کتنے انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھائے, کتنے وہ سپریم کورٹ کے چکر لگا چکے ہیں, کتنے وہ ملاقاتیں کر چکے PTI کے لوگوں سے, کتنے وہ کیا کچھ نہیں کر سکے, کتنی وہ اسٹرگل کر چکے. تو اس کے بعد وہ کیا کریں بتائیں؟ مطلب آپ ان کو اگر یہ کہیں گے کہ آپ کچھ نہیں کر سکے, تو ان کے پاس پھر ایک ہی آپشن بچتا ہے نا کہ وہ اپنے کارکنان کو کہیں کہ اسلحہ اٹھائیں اور اپنا بدلہ خود لیں, ہم خود کے سانس لیں گے. تو یہ غلط میں سمجھتا ہوں اپروچ ہے. ڈاکٹر صاحب جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے. دیکھیں پاکستان کا قانون, پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ جس کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہوگی اپنا انصاف اس نے لینا ہے. پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا. پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہے, ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہے شہری کے جان اور مال کے تحفظ کی. آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شہری قتل کر دیا جائے گا تو ریاست, اسٹیٹ ذمہ دار ہے اس کے قاتل کو پکڑنے کی. ریاست نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. آئین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ پوری نہیں ہوئی. آئین نے جو شہریوں سے وعدہ کیا وہ وفا نہیں ہوا. تو ڈاکٹر طلعت القادری پہ تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں رہتے, وہ پاکستان سے باہر چلے گئے. بھائی وہ ایک شہری ہے, آزاد شہری ہے, وہ پاکستان میں رہتا نہیں رہتا یہ ان کا اور ان کے کارکنان کا معاملہ ہے. اگر ان کے پاکستان نہ رہنے سے ان کے کارکنان جو ان کے فالوور ہیں, جو ان کو ڈونیشنز دیتے ہیں, جو ان کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں, جو ان کے لیے کام کرتے ہیں, جو ان کی ایک کال پہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں, جو ان کے لیے جانیں دے دیتے ہیں, جو ان کے نظریے کو آگے لے کے چلتے ہیں, اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کو اور ہمیں اس طرح سے تنقید کا کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ وہ آزاد شہری ہیں. ہاں اگر وہ سزا یافتہ مجرم ہوتے بھی ہیں نواز شریف کی طرح, پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر کیوں بیٹھے ہیں, ان کو آگے فیس کرنے چاہیے اپنے کیسز. بات ہی ہے کہ ڈاکٹر طلعت القادری ابھی بھی آئین اور قانون کے مطابق انصاف چاہتے ہیں. ذمہ داری پاکستان کی عدالتوں کی ہے, پاکستانی نظام کی ہے, پاکستان کے آئین کی ہے, پاکستان کے قانون کی ہے, پاکستان کی حکومت کی ہے, پاکستان کے اداروں کی ہے. ان کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں بنتی.
اچھا بتائیے گا، دور حاضر کی اگر بات کریں کہ عمران خان جو تبدیلی سرکار کا بڑا دعویٰ کرتے تھے، نواز حکومت تھی اس پہ کافی الزامات بھی لگاتے ہیں، ابھی عمران خان کیوں نہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف دے سکے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کچھ چیزیں ہیں جو عمران خان کی ڈومین میں ہیں، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ 20-30% ہیں. یعنی عمران خان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عمران خان یہی کر سکتے تھے جو کہ عمران خان نے اعلان بھی کیا لیکن وہ واقعی وعدہ وفا نہیں ہو سکا. وہ یہ تھا کہ عمران خان نے پنجاب حکومت کو کہا کہ جتنے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان ہیں ان کو عہدوں سے ہٹا دیں. وہ آج بھی عہدوں پر موجود ہیں، یہ چیز نہیں ہو سکی. لیکن 70% بلکہ میں سمجھتا ہوں 80% جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے اداروں کی ہے، عدالتوں کی ہے. دیکھیں کیس کہاں پہ موجود ہے؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. وہاں پہ ٹرائل ہونا ہے، جج نے کیس سننا ہے. جے آئی ٹی بنائی انہوں نے، جے آئی ٹی کو کس نے کام سے روکا؟ لاہور ہائی کورٹ نے. وہ کیس کس نے سننا تھا؟ لاہور ہائی کورٹ نے. اب عدالتیں عمران خان کے انڈر نہیں ہیں، عدالتیں عمران خان کے ماتحت نہیں ہیں. عدالتوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنا ہے. عدالتوں میں تو عمران خان کے بھی سارے فیصلے عدالتوں میں چیلنج ہوتے ہیں. عمران خان عدالتوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ فیصلہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کیس سنو، یہ کیس نہ سنو. یہ عدالت کا اپنا اختیار ہے. تو اس میں عمران خان کا 20-30% ہے کہ کم از کم عمران خان صاحب کی حکومت میں جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو جن کو نامزد کیا گیا تھا، جن لوگوں کو، ان کو کم از کم عمران خان صاحب جو ہیں ان کو عہدوں سے ہٹاتے. ان کو نہیں عہدوں سے ہٹایا گیا، وہ آج بھی پنجاب میں موجود ہیں. لیکن باقی جو معاملات ہیں وہ عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ عدالتوں کے ہاتھ میں ہیں. اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کو ایماندار وزیر اعظم کی نہیں، اس سے بڑھ کر پاکستان کو ایماندارانہ جو ہے وہ نظام انصاف کی ضرورت ہے. آپ بتائیں نا کتنے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں. 20 لاکھ کیسز پینڈنگ ہوں گے. وہ 20 لاکھ خاندان رول رہے ہیں. پاکستان میں تو حالت یہ ہے کہ جس کا قتل ہوتا ہے اس کے یعنی مقتول کے قاتل سے زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں. قاتل نے تو غلط کیا ہے نا، لیکن مقتول کے زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں. یہاں پہ تو کئی لوگ صلح کر لیتے ہیں. کیوں صلح کر لیتے ہیں؟ ہم اور آپ بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جنہوں نے خون بیچ دیا ہے. کبھی آپ ان لوگوں کی جا کے حالت تو پوچھیں جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. آپ اور میں کسی جگہ یا ہمارے سننے والے ذرا تصور کریں نا، ان لوگوں کی جگہ خود کو رکھیں جن کا کوئی اپنا قتل کر دیا گیا ہو، اور اس کے بعد وہ عدالت میں جائیں، تاریخ اگلی تاریخ پہ جائیں، پھر تاریخ اگلی تاریخ پہ جائیں، پھر تاریخ. اس دوران ان کو تھریٹس بھی مل رہی ہیں، اس دوران ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے. گواہ جو ہیں وہ گواہیاں نہیں دے رہے، ان کو بھی خطرہ ہے. اور انہوں نے وکیل بھی کیا ہوا ہے. وکیل ہر پیشی پہ پیسے لے لیتا ہے. ایک ان کا قتل ہو گیا، ان کا اپنا چلا گیا. دوسرا انہوں نے جو وکیل کیا ہوا ہے اس کو لاکھوں روپے فیس دے رہے ہیں. پھر عدالتوں میں جاتے ہیں سب کام کا چھوڑ کے. عدالتوں میں تاریخ مل جاتی ہے، کیس آگے نہیں بڑھتے. 4-5 سال بعد ان کا جواب دے جاتا ہے، ان کا صبر جواب دے جاتا ہے، وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. اور بالآخر ظاہر ہے ہم لوگ مسلمان ہیں تو آخر میں یہی ایک امید اور آسرا بچتا ہے کہ یار ایک عدالت اوپر بھی ہے، وہاں پہ تو انصاف ہوگا. وہ لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے، وہ پاکستان نہیں ہے، وہ پاکستان کے ادارے نہیں ہیں، وہ پاکستان کا نظام نہیں ہے، وہ اللہ کی عدالت ہوگی. وہاں پہ بڑے وکیل کو پیش ہونے سے کوئی اثر نہیں ہوگا، وہاں پہ پیسہ نہیں چلے گا، وہاں پہ رشوت نہیں چلے گی، وہاں جج جو ہیں وہ اینکی پھینکی نہیں کریں گے. وہاں اللہ کی عدالت ہوگی اور اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا. اور اس دنیا میں دیکھیں نا کتنی زندگی ہوتی ہے، 20 سال 25 سال، ہر وقت تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگ جن کے اوپر کیسز ہیں، جو قاتل ہیں، کتنی ان کی زندگی ہوگی؟ 60 سال 65 سال 70 سال 75 سال 80 سال جانا نا اس دنیا سے. لیکن وہ جو زندگی ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. اور جب اس عدالت سے سزا ملے گی قاتل کو تو وہ پھر تا قیامت جہنم کی بستیوں میں وہ رہے گا اور اس کو سزا ملے گی. تو اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء ہوں، چاہے وہ سانحہ بلدیہ ہو، چاہے وہ سانحہ 12 مئی ہو، چاہے وہ جتنے قتل ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دوست مرید عباس کا قتل ہو. اللہ کی عدالت میں ضرور جو ہے وہ انصاف ہوگا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ عدالتیں اپنا کام کریں گی اور جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو انصاف ملے گا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل دیکھتے رہیے.